پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام حسین نے جس شیر کو پالا تھا اس کا نام ابو الحارث تھا۔ وہ کہاں سے آیا تھا اور بچپن میں آزاد کیا گیا شیر کس طرح 10 محرم کو کربلا میں امام کی شہادت کے بعد پہنچا اور اس نے فوج یزید کے ساتھ کیا کیا۔ پیارے ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا اور وہ کس طرح امام کے پاس آیا۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور محبت اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ناظرین، ایک بار حضرت علی علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے اور اسی دوران کچھ لوگ حضرت علی کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ خیر ہے، تم لوگ کیوں دوڑ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا علی، آپ کی طرف ایک شیر دوڑتا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے مولا علی کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی۔ اس کے بعد شیر نے اپنا چند دن کا بچہ مولا علی کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں حضرت علی سے عرض کی کہ مولا، میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ اس کی ماں ہوں۔ اس کا باپ مر چکا ہے۔ یا علی، میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ پیارے ناظرین، مولا علی نے فرمایا، مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ مجھ علی کا وعدہ ہے۔ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں بچہ اسے دوں گا جو اسے یتیمی کا احساس بھی نہ ہونے دے گا۔ اس پر شیرنی نے کہا کہ مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں پر بھی اتنا مہربان ہے، جو انہیں یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ مولا علی نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے۔ یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ پھر مولا علی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو آواز دی اور کہا کہ اے بیٹے، اس شیر کے بچے کو لے کر جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام اس چند دن کے بچے کو اٹھا کر اور اس پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر اس کو لے گئے اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی۔ وہ ہر جگہ پر امام حسین کے ساتھ رہتا۔ اس شیر کو امام حسین سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ پیارے ناظرین، جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علی کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ سن کر مولا علی حضرت امام حسین سے فرمانے لگے، بیٹا، میں نہیں کہہ رہا، یہ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب جوان ہو چکا ہے، اب ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ کسی دن یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، لہٰذا بیٹا ابو الحارث کو اب آزاد کر دو۔ پیارے ناظرین، یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اٹھ کر باہیں اپنے بابا کے گلے میں ڈال دیں اور کہا کہ بابا، آج کے بعد آپ کو ابو الحارث نظر نہیں آئے گا۔ حضرت علی نے امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا۔ جب امام حسین علیہ السلام تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو شیر نے کہا، مولا، آج اتنی جلدی کیوں خوراک دینے آ گئے؟ امام حسین نے ابو الحارث کو ساری بات بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، زندگی میں آپ سے دوبارہ ملاقات چاہوں گا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر لبیک کہنا اور چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا، آواز کون دے گا؟ کیا آپ مجھے آواز دیں گے؟ آپ نے کہا، نہیں۔ تو پھر ابو الحارث بولا کہ کیا آپ کے بھائی عباس نے؟ کہا، نہیں۔ پھر فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا پھر میری اماں فضا تمہیں آواز دیں گی۔ پیارے ناظرین، آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو الحارث، تم ملک عراق میں چلے جاؤ،
وہاں پر ایک جنگل ہے، وہاں کا بادشاہ مر چکا ہے، تم وہاں پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر بادشاہی کرو۔ پیارے ناظرین، یوں امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینے سے چلا گیا۔ پیارے ناظرین، جب امام حسین شہید ہوئے تو امام کی شہادت کے وقت عمر بن سعد لعین کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی فوج یزید کے اندر یہ اعلان ہوا تو بی بی فضہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے میری پاک سیدہ، رسول خدا کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے، اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کشتی کے دستے کا سہارا لے کر جزیرے پر پہنچے۔ اس ویران جزیرے میں انہوں نے ایک شیر کو دیکھا۔ صحابی نے شیر کو کہا کہ مجھے اذیت مت دینا کیونکہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ شیر نے جیسے ہی صحابی کی بات سنی، اس نے صحابی کو مارنے کی بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فضہ نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اس شیر کے پاس جاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضہ جنگل کی طرف جانے لگیں۔ انہوں نے ابو الحارث کہہ کر صدا کی۔ جیسے ہی بی بی فضہ کی آواز بلند ہونے لگی، ویسے ہی شیر بی بی فضہ کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضہ نے فرمایا، اے ابو الحارث، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں، اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر وہ شیر ابو الحارث بی بی فضہ کے ساتھ آ گیا اور مقتل میں پہنچ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ پیارے ناظرین، مقتل کی کتابوں میں ہے کہ شیر ابو الحارث نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنی پیشانی رنگین کی۔ جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر وہاں موجود ہے، تو گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعد کو ملی تو وہ لعین کہنے لگا کہ اس بات کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دینا، یہ ایک فتنہ ہے۔ پیارے ناظرین، جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب پاک سلام اللہ علیہ کو سنائی۔ پیارے ناظرین، اس واقعے کا ذکر ریاض الکتب کتاب صفحہ نمبر 225 اور 26 پر کیا گیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا۔